بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شکیل اصغر بخاری ایڈوکیٹ۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اور سائفر جو 7 مارچ کو عمران خان نے ایک جلسے کے اندر لہرایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ہماری حکومت کو جو گرایا گیا ہے وہ امریکہ کی ڈکٹیشن کے اوپر اور جنرل لو کے کہنے پر ہماری حکومت ختم کی گئی ہے، تو وہ جو سائفر لہرایا گیا تھا اس کو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا چونکہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا اور اس کو پبلک کیا گیا ہے، سائفر کو پبلک کیا گیا ہے، لہٰذا شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں نے جرم کیا ہے، تو ان کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، اور جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ان کے اوپر یہ ٹرائل چل رہا ہے۔ اس کے تحت آج فرد جرم عائد کی گئی۔ جب فرد جرم عائد کی گئی اور یہ خبریں چلیں تو احباب نے میسیج کیا کہ فرد جرم سے کیا مراد ہے۔ جب بھی کسی شخص پر ایف آئی آر ہوتی ہے، جب بھی کسی شخص پر کوئی پرچہ ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک قانون جو ہے وہ موشن میں آ جاتا ہے اس شخص کے خلاف۔ سب سے پہلے عدالت کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 14 دن کے اندر چلان جمع کروایا جاتا ہے، مکمل چلان بھی جمع کروایا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو نامکمل چلان بھی جمع کروایا جاتا ہے۔ اس دوران چلان جمع کروانے سے پہلے جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور انویسٹیگیشن کے ذریعے وہ ثابت کرتی ہے اور مختلف چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جرم کب ہوا، کہاں ہوا، اور اس میں اس شخص کا کتنا کردار ہے، کیا یہ اس کے اندر انوالو ہے یا اس کے اندر انوالو نہیں ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جمع کرنے کے بعد، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چلان مرتب کر دیا جاتا ہے۔ جب چلان جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عدالت یہ تعین کرتی ہے کہ کیا اس شخص پر فرد جرم عائد ہونی چاہیے یا نہیں، یعنی جو الزامات انویسٹیگیشن کے اندر لگے ہیں کیا یہ الزامات درست ہیں۔ عدالت پہلے سے درست تسلیم کرتی ہے، اور اس کے بعد اس شخص کو ہم باقاعدہ طور پر ملزم کہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ شخص ملزم نہیں ہوتا، اس پر جب فرد جرم لگ جاتی ہے تو وہ باقاعدہ طور پر ملزم بن جاتا ہے، اور عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ نے فرد جرم کے اندر یہ عدالت کہتی ہے جسے ہم اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2 آپ نے یہ جرم کیا ہے، نمبر 3 آپ نے یہ جرم کیا ہے، نمبر 4 آپ نے یہ جرم کیا ہے، اور اس پر جو ملزم ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ یا تو اس جرم کو قبول کر لیتا ہے یا پھر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اکثر خبروں میں آپ سنتے ہیں کہ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ انکار کر رہا ہے کہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، جو میرے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، یہ غلط ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا اور غیر قانونی ہے۔ جیسا کہ آج عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے بھی صحت جرم سے انکار کیا اور کہا کہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ غیر قانونی اور غیر غلط ہے۔ لہٰذا جب یہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع ہوتا ہے جس کے اندر شہادتیں لی جاتی ہیں، اور شہادتیں لے جانے کے بعد ایک فائنل بحث کے بعد اس کیس کو کنکلوڈ کر لیا جاتا ہے۔ تو فرد جرم کا ایک میں نے خلاصہ کر دیا، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ میرا میسج پہنچ گیا ہوگا۔ دوسری جو آج کی ایک اہم خبر ہے وہ فوجی عدالتوں کو سپریم کورٹ نے 6 رکنی بینچ کے اندر 5-1 سے اس کو قانونی اور آئینی قرار دیا ہے، اور مشروط طور پر ٹرائل دوبارہ سے اس کو شروع کرنے کا کہا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کی انٹرا کورٹ اپیل ہوئی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل کے بعد آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ صحیح ہے۔ فوجی عدالتیں ہیں کیا؟ 1998 اور 1999 کے اندر، 1998 اور 1999 کے اندر سپریم کورٹ کے 2 مختلف فیصلے موجود ہیں، جس میں ایک دفعہ 5 ججز نے اور ایک میں 11 ججز نے یہ قرار دیا ایک سویلینز کے کیسز کو فوجی عدالتوں میں چلانے کے حوالے سے۔ یہ کیس تھا جس میں یہ قرار دیا گیا کہ پاکستان کے آئین میں
فوجی عدالتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں فوجی عدالتیں ہیں ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ 2014 کے اندر آرمی پبلک اسکول پشاور میں ایک حملہ کیا گیا، اس حملے میں 150 سے زائد بچوں کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور پوری قوم نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اندر بچے شہید ہو رہے تھے، باہر والدین کھڑے تھے، اور بہت زیادہ ایک دردناک صورتحال تھی۔ تو پوری قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ ان دہشت گردوں کا ٹرائل آرمی عدالتوں میں چلایا جائے تاکہ جلد فیصلہ ہو اور انہیں سزائیں مل سکیں۔ 2015 سے 2017 کے لیے آئین کے اندر ایک ترمیم کی گئی، 21ویں ترمیم کے ذریعے گنجائش پیدا کر کے آرمی عدالتوں کے اندر اس ٹرائل کو شروع کیا گیا۔ 2017 میں چونکہ ٹرائل مکمل نہیں ہوا تھا، بہت سا ٹرائل رہتا تھا، تو اس کو 2019 تک بڑھایا گیا، اور 2019 میں فوجی عدالتوں کا جو ترمیم کی گئی تھی آئین کے اندر وہ ایکسپائر ہو گئی، اور آئین اپنی اوریجنل حالت میں واپس آ گیا۔ 2019 کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ایک اسپیشل کیس تھا جس کے لیے پوری قوم نے مطالبہ کیا اور فوجی عدالتوں کو بنایا گیا، اور ان کا سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہاں پہ کیا گیا۔ آج یہ بحث عروج پر ہے، آئین و قانون کی ایک جنگ ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر بھی ایک ہنگامی جلسہ ہوا جس کے اندر بھی فوجی عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پر یہ شدت کے ساتھ مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک آئین و قانون کی بحث ہے جو جاری رہے گی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو ملٹری کورٹس ہیں کیا یہ آئینی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے اوپر جو ماہرین ہیں وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔